حکم پروردگار سب کے لیے تھا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں تجھے سجدہ کر سکتا ہوں، اس سے سجدہ نہیں کر سکتا. ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، نہیں، ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا. ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. اس نے اللہ کی مدد کا انکار نہیں کیا، اس نے حجت کا انکار کیا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا. قرآن کا واقعہ ہے، قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ. خدا نے یہ نہیں کہا سوچ لے، مہلت لے لے، تھوڑی دیر بعد آ جانا. خدا نے کہا فخرج لعنت اللہ یوم الدین، اب بھی کا بھی نکل، اب تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت رہے گی. میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو غلطیوں کو بخش دیتا ہے. میرے مالک اس نے 6.5 لاکھ سال عبادت کی، 50 ہزار سال کے سجدے کیے، اس نے ایک سجدے کا انکار کیا اور تو نے اتنی جلدی لعنتی بنا لیا. ہو سکتا ہے تیری بارگاہ میں دوبارہ واپس آ جائے، پھر تجھے معاف کرنا پڑ جائے. خدا نے کہا سزا سنانے میں جلدی اس لیے کی ہے کہ منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، حجت بھی پہلی اور منکر بھی پہلا. اگر آج اسے سجدوں کی وجہ سے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے آ جاتے. تو نے اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے. اسے بھی بخشا تھا، ہمیں بھی بخش دے. میں اس کی نماز لعنت بنا کے اس کے چہرے پہ ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی اور ولی اللہ. آخر تک ہاتھ اٹھا کے ہر جرم معاف. انکار حجت وہ جرم ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتا. خدا نے فوراً دربار سے نکالا. کیوں؟ انکار حجت کی وجہ سے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اللہ نہیں، اس نے کہا یہ تیرا ولی نہیں. اس نے بڑی کوشش کی تھی نمازوں سے اللہ راضی کرنے کی، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا وہ مقدار سے راضی نہیں ہوتا، معیار سے راضی ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کتنی پڑی ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کیسی پڑی ہے. یہ چاہتا تھا میں اتنے سجدے کروں کہ اللہ مجھے خلافت دے دے، کیونکہ اس نے اعلان سن لیا تھا کہ وہ خلیفہ بنانے والا. یہ سجدوں کی وجہ سے خلیفہ بننے چاہتا تھا. ابھی تو اس مردود کی کوئی بیٹی نہیں تھی. نہیں تو یہ مل کے کمپین چلاتے، بڑے اچھے طریقے سے تخت اور تاج میں قبضہ کرنے کی کوشش کرتے. یہ ہمیشہ سے عادت ہے، بندے تخت کے لیے بڑا کچھ کر لیتے ہیں، بندے تاج کے لیے بڑا کچھ کر لیتے ہیں. اسے تخت اور تاج کا لالچ تھا. یہ خلیفہ بننا چاہتا تھا. خدا نے کہا میری خلافت سجدوں کی وجہ سے نہیں ملے گی، علم کی وجہ سے ملے گی. خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. اتنا بڑا نمازی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا لعنتی کیوں بنا؟ حجت کے انکار کی وجہ سے. اس نے حجت کا انکار کیا، خدا نے ساری نمازیں ضائع کر دی. بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا ہے، قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ. خدا نے کہا جا کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا میں نے عبادت کی ہے، مجھے قیمت دے. خدا نے کہا کیا قیمت چاہیے؟ اس نے کہا 2 چیزیں تجھ سے لے کے جاؤں گا، ایک طاقت، ایک مہلت. ایک جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، ایک مجھے موت نہ آئے. یہ قیمت ہے میری سجدوں کی، میری منہ مانگی قیمت دے. آخرت میں تو مجھے کچھ نہیں ملنا، میری زندگی میں تو دے. خدا نے طاقت بھی دوں گا، مہلت بھی دوں گا. کرے گا کیا؟ اسے کہا تیرا مقابلہ. اب مجھے نہیں پتا اگلے جملے پہ کون بولے گا. یہ شروع سے عادت ہے، جس کا کھانا پھر اسی کو بھونکنا. طاقت بھی تجھ سے لوں گا، مہلت بھی تجھ سے لوں گا. آج مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو ابلیس کے پاس طاقت ہے؟ وہ کہتا ہے. میرا بازو کا جی چاہتا ہے جو مولوی علی کے اختیار نہیں مانتا، میں اسے سامنے بٹھا کے ابلیس کے اختیار سناؤں کہ تو یہ تو نہیں مانتا کہ علی سب کچھ کر سکتا ہے. جی علی کھلڑ مگسی میں بھی علی مدد کرے، لاہور میں بھی علی کرے، امریکہ میں بھی علی کرے.
عراق میں، ایران میں علی مدد، یہ علی ہر جگہ پہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، ابلیس ہر جگہ پہ گمراہ کر سکتا ہے؟ کہنا جی بالکل کر سکتا ہے۔ اسے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ اس کا سب سے بڑا دشمن جہاں چاہے وہاں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ عدل الہیہ کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والے کو تو رکھے اور ہدایت کرنے والے کو نہ رکھے۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ قیامت والے دن انسان کہہ سکتا تھا میرا کیا قصور، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا تھا، ہدایت کرنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ مولوی سے پوچھو ابلیس ہے؟ وہ کہتا جی ہے۔ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اگر ہم اسے کہیں ہمارا 12واں ہے، فوراً کہتا نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے۔ ہمارا دنیا کے ساتھ سب سے بڑا فرق یہ ہے، ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ خدا کا نکل میرے دربار سے، اسے کہا 2 طاقتیں، خدا نے کہا دیں، کرے گا کیا؟ قریب مسجد ہو، قریب گھر ہو، ابھی تاج کمپنی کا چھپا قرآن بے شک ممبر پہ لے آؤں، میں قرآن کی آیت نکالتا ہوں۔ ابلیس نے جو چیلنج کیا وہ چیلنج کیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بندوں کے نیچے سے مسلح کھینچوں گا، اس نے نہیں کہا میں بندوں کو صفا و مروہ سے نکالوں گا، اس نے ایک ہی چیلنج خدا کو کہا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں آدم کی نسل کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ 2 + 2 4 کرو، روز روز کے لڑائی جھگڑے ختم کرو، آؤ کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کے مولوی بٹھائیں، پہلے فیصلہ کریں یہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اب جو قریب بیٹھو آپ نے زحمت فرمانی ہے، پہلے سارے ملا اکٹھے ہو گئے، پہلے پتہ کرو صراط مستقیم ہے کیا۔ اگر ممبر پہ چاہو تو ممبر پہ شیعہ سنی کتابیں دونوں لائی جا سکتی ہیں، ادھر شیعہ کتابوں کا ڈھیر رکھتے ہیں، ادھر سنی کتابوں کا ڈھیر رکھتے ہیں۔ شیعہ پوچھے تو شیعہ کتاب نکال لیتے، سنی پوچھے تو سنی کتاب نکال لیتے ہیں۔ اللہ کے کنز العمال میں ملا علی مدعی کاری اہل سنت جیسا بندہ، کنز العمال کے صفحہ نمبر 258 میں لکھا مدینے کی مسجد تھی، کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، نبی نے رخ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی مدعی اس کا تیسری دفعہ اٹھ کے کھڑے ہونا تھا، یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا، رسول نے کہا اپنا سوال دوبارہ کر، اس نے میں نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی مدعی کا رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 بار کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ اب ہمیں پتہ چل گیا ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، اور محمد نے کہا صراط مستقیم میرا علی ہے۔ آج پتہ چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ۔ مولا حسین عزت آج بھی تمہیں کہیں سے کوئی علی سے روکے، بسم اللہ بسم اللہ، کہیں بھی کوئی تمہیں علی سے روکے، سید مشتاق شاہ صاحب تشریف لے، کوئی علی سے روکے تو سمجھ لینا بندہ نہیں بول رہا، ابلیس بول رہا۔ مولوی کے کہنے پہ نہ جانا، قبر کی کچی دیواریں، کفن میں جیب کوئی نہیں، قبر میں الماری کوئی نہیں، فرشتے رشوت نہیں لیتے، ہاں 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 منو مٹی کے نیچے جانا ہے، اپنے عقیدے کا جواب دینا۔ اور جو مولوی ساری زندگی گمراہ کرتا ہے وہی سر جھکا کے تمہارے ساتھ آئے گا اور قبر میں لٹا کے کاندھے پکڑ کے ہلا کے اسما افہم، سن اور سمجھ، ابھی تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں 2 فرشتے آئیں گے، وہ تجھ سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ اے فلاں ابن فلاں، کہنا اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اسمع افہم، سن اور یاد رکھ۔ ابھی تیری قبر میں فرشتے آ کے پوچھیں گے تیرا امام کون ہے، بول کے کہنا علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے، سجاد امام ہے۔ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا، قبر میں 12 کی کیوں طرح
اتنا غیر ضروری ہے علی تو پھر کہہ دینا تھا قبر میں. یہاں جب فرشتے پوچھے تو اگر جواب ہونا تو دے دینا ورنہ رہنے دینا. وہاں جواب دینا پڑے گا. علی ولی اللہ جز نہیں روح ہے. جز کٹ جائے تو جسم باقی رہتا ہے, روح چلی جائے جسم مردہ ہو جاتا ہے. علی ولی اللہ کے جانے سے دین ناقص نہیں ہوتا, دین کی روح ہی نکل جاتی ہے. ولایت علی عبادتوں کی روح ہے. علی ولی اللہ ہے تو عبادت عبادت. گھر گھر میں لڑائی, گھر گھر میں بحث, گھر گھر میں لڑائی, گھر گھر میں بحث. کہ علی کے بارے میں کیا سوچیں؟ علی کو واجب سمجھیں یا علی کو مستحب سمجھیں؟ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے. پھر بھی بلند آواز سے صلوات. بسم اللہ سر. جناب برادر عزیز جناب سردار وسیم العباس بلوچ تشریف لائے. اجازت ہے سرکار بات؟ بس ایک کلیہ, ایک فارمولہ, سلام. گھر گھر میں یہ بحث, یہ لڑائی. 2019 شیعت خطرناک موڑ پہ آ گئی. علی واجب ہے یا علی مستحب ہے؟ علی واجب ہے یا علی مستحب؟ یہی لڑائی ہے نا جی گھر گھر. میں بات کھول کے کر رہا ہوں, کوئی بات چھپا نہیں رہا, بالکل کھول کے کر رہا ہوں. ایک گاؤں کئی عقیدے, ایک مسجد نمازیوں کے کئی عقیدے. آئیں پھر اس لڑائی کو کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا. جو اسکول اور کالج کے نوجوان بیٹھے ہیں, اکثر سوال جو حل نہ ہوتے ہوں تو ٹیچر کہتا ہے فارمولہ لگاؤ. وہ جو جواب نہیں نکلتا وہ فارمولے سے نکل جاتا. یہ سوال حل نہیں ہو رہا تھا. اگر اجازت دیں تو فارمولہ لگائیں. بڑا آسان فارمولہ دینے لگا. علی واجب ہے یا علی مستحب ہے؟ بحث وہ کر رہے ہیں جو فقہ کے بنیادی قوانین سے واقف نہیں. ابھی لڑائی ختم کر لیتے ہیں, آخر شیعہ ہے, ایک جسم ہے, کہیں نہ کہیں تو جنگ ختم ہونی. علی واجب ہے یا علی مستحب ہے؟ پہلے بتاؤ واجب کی تعریف کیا ہے, مستحب کی تعریف کیا ہے؟ واجب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب ہو. مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب نہ ہو, کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میرے پیچھے ایک بعمل ذاکر تشریف فرما ہے, ان کی تائید حاصل ہو گئی. مستحب جس کے چھوڑنے سے عذاب نہ ہو, کرنے سے نیکیوں میں اضافہ. فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2, چھوڑو عذاب. نوافل پڑھو نیکیوں میں اضافہ, نوافل چھوڑو تو عذاب نہیں. رمضان کے روزے واجب, شعبان کے مستحب. ایسا ہی واجب کے چھوڑنے سے عذاب آتا ہے, مستحب کے چھوڑنے سے عذاب نہیں آتا. اگر علی ولی اللہ مستحب ہے تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. غدیر میں حارث پہ عذاب آیا ہے ولایت علی کو چھوڑنے کی وجہ سے. جو مجھ جیسے کام علم لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بڑی آسان مثال دے دیتا ہوں. مرغی حلال ہے یا حرام؟ اگر تکبیر نہ پڑھی جائے, ابھی تو آپ نے حلال کہا تھا, مرغی نہیں بدلی, شرط بدل گئی. جیسے بغیر تکبیر کے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے, بغیر علی کی ولایت کے حلال عبادت حرام ہے. کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال کے جتنی بھی چیزیں پاک ڈالو وہ پاک بھی نجس ہو جائیں گی. بغض علی ہے نجاست. کہ دل میں کرو گے نیکیاں, فرشتے گناہ لکھ لیں گے. علی دل میں ہو, سانس بھی لوگے تو تسبیح ہے.
اگر اجازت دیں تو اگلے 1 منٹ میں ایک اگلا فارمولہ لگائیں جی. ہر جگہ پہ ممبر پہ 2 یا 3 چٹے تو لازمی آتی ہیں نا جی، ہر خطیب اور ہر ذاکر کو، کیونکہ قوم 2 رخ ہو گئی ہے. ایسا ہے. نماز افضل ہے یا ماتم؟ اب یہ ہے خطیب اور ذاکر کا امتحان. اب اگر کہے نماز افضل، دروازے تک نہیں جائیں گے، ماتمی گھیر لیں گے. ماتم کے بارے میں کیوں نہیں بولے؟ اندر سے مقصر تو نہیں؟ ایسے نہیں بس. اگر کہہ دیا ماتم، اگلے دن سوشل میڈیا پہ مہم شروع ہو جائے گی. غالی نکلا، نصیری نکلا، نماز کو چھوڑ دیا. آج کے دور کا 2019 کا ذاکر بڑا پریشان ہے. ہاں کچھ داؤ ہے جس نہ نماز پڑھنی تے نہ ماتم کرنا. بڑا جو فارمولہ میں لگانے لگا تھا اس کا 50% فارمولہ بھائی جان نے لگا دیا. جو اگلا 50% رہ گیا وہ لگانے لگا. نماز افضل ہے یا ماتم؟ نماز افضل ہے یا ماتم؟ نماز افضل ہے یا ماتم؟ یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہو. جو ایک آپشن رکھنا چاہتا. نمازی کیا؟ نمازی کس غرور میں ہے؟ وہ کہتا ہے 3 گھنٹے ماتم کے حلقے میں کھڑے ہونے والا ماتمی 5 منٹ مصلی پہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ واہ جی واہ. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو حلقے میں ہو اسے مصلی پہ بھی ہونا چاہیے، لیکن پوری رات مصلی پہ کھڑے ہونے والے نمازی کو بھی 5 منٹ حلقہ ماتم میں ہونا چاہیے. مشن حسین مذاق نہیں. جو دین بچایا گیا کربلا سے، یہ آسانی سے نہیں بچا، معجزے سے نہیں بچا، عمل سے بچا. حکم کر کے حسین فوج کو برباد کر سکتا تھا، لیکن حسین نے عملاً دکھایا. جوان بھائی کے بازو کٹوانا آسان نہیں تھا.